اور حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن غریبوں فقیروں سے کہے گا جس نے کھانا کھلایا تھا اس کا بھی ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جاؤ، جس نے تمہیں پانی پلایا تھا اس کا بھی ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جاؤ، اور جس نے تمہارے وجود کو کپڑے سے ڈھانپا تھا اس کو بھی پکڑ کے جنت میں لے جاؤ۔ یہی ہے ذوق عبادت کی انتہا ساغر، غم حیات کے ماروں کا احترام کرو، غم حیات کے ماروں کا احترام کرو۔ بھوکوں کو، اور حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر ظاہری خزانے دولت کے سارے میرے پاس ہوتے نا میں سارے بھوکوں کو کھانا کھلانے میں لگا دے، یعنی دنیا آوے تے کھا کھا جاوے تے راضی ہووے بھلا، میں لگا دیتا۔ ایک تو عقیدے کی مضبوطی، فکری مضبوطی، توانا کرنا، اللہ کی توحید کا پیغام دینا، اور دوسرا اللہ کی مخلوق سے پیار کرنا، کھانا کھلانا، اور پھر ان لوگوں کی ذہنی صحت مندی کے لیے، ان کی اصلاح کے لیے کڑنا۔ ایک تقریر وہ ہے جو میں جمعے والے دن قوم سے کرتا ہوں۔ لوگ نماز نہیں پڑھتے، انہیں پڑھنی چاہیے، روزہ نہیں رکھتے، کئی دفعہ لہجہ اس طرح کا بھی ہو جاتا ہے کہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ لہجہ دائی کا نہیں، اس پر انسان کو احساس بھی پیدا ہوتا ہے کہ دائی تو اور طرح اپیل کرتا ہے۔ ایک تقریر وہ ہے جو عوام سے ہے، اس میں کبھی کبھی داد کا شوق بھی انسان کا نفس چاہتا ہے۔ ایک تقریر وہ ہے کہ خدا نہ خواستہ خاکم بدہن پتہ چلا کہ تیرا بیٹا کسی غلط سوسائٹی میں بیٹھنے لگا ہے۔ اب میں اسے جمعے والے دن سامنے بٹھا کے تقریر نہیں کروں گا، اب میرا ایک انداز ہوگا، میں رات کو نا اکیلے بلا کے اس کے آگے ہاتھ باندھوں گا، پتر میری کمائی نہ ضائع کر دینا ساری۔ اس کی ماں روئے گی، تڑپے گی، وہ وعدہ بھی کر لیا اس نے کہ آج کے بعد یہ غلط کام نہیں کرتا، دو برے دوستوں کے پاس نہیں بیٹھتا، پھر بھی سکون نہیں ہوتا، پھر بندہ مصلی بچھا لیتا ہے۔ یا اللہ میرے پتر پہ مہربانی فرما۔ ایک تبلیغ وہ ہے جو جمعے کو ہو رہی ہے، ایک یہ ہے جو گھر میں ہو رہی ہے۔ بس مثال دی ہے سمجھانے کے لیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دعوت دین کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ 10 دن حضور طائف میں رہتے ہیں، وہ روڑے مارتے ہیں، جواب میں محبوب کہتے ہیں یا اللہ انہیں پتہ نہیں یہ کیا کرنا، انہیں ہدایت کی روشنی دے دے۔ دن کو یہ انداز ہے اور رات کو دنیا سو جاتی ہے تو کریم رونا شروع کر دیتے ہیں، اللہ ان کے دل موڑ دینا، دین کی طرف موڑ دینا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہے تھے، ایک جگہ پہ معاذ اللہ گانے باجے کی، رقص و سرور کی مجلس تھی، ایک بڑی سریلی آواز کانوں سے ٹکرائی۔ جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھہر گئے، کون ہے یہ؟ لوگوں نے کہا زازان نام کا گویا ہے۔ فرمانے لگے کتنی سونی آواز ہے، کاش یہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا، کوئی تو ہو جو اس درد سے بات کرے، کاش یہ قرآن پڑھتا، کاش قرآن پاک پڑھتا۔ وہ باہر آیا شخص تو لوگوں نے کہا کہ آج حضرت عبداللہ ابن مسعود روک گئے تھے اور ان کے جملے درد بن کے زبان پہ آئے تھے، اور وہ کہہ رہے تھے کاش وہ قرآن پاک پڑھتے۔ پتہ نہیں کیا تاثیر تھی جملوں میں، چوٹ لگی دل پہ، اور اس کو بھی حضرت غوث پاک نے لکھا ہے، چوٹ لگی دل پہ۔ کہنے لگا بتاؤ نا حضرت عبداللہ ابن مسعود کا گھر کہاں ہے؟ وہ گھر ہے۔ دوڑا گیا، جا کے پیروں میں بیٹھا، چیخ کے روتا ہے، کہتے حضور غلطی ہو گئی، رستہ نہیں مل سکا تھا تو اس لیے اس طرف آ گیا۔ آپ نے کہا نا کاش میں قرآن پڑھتا تو سکھائیں مجھے، میں آج کے بعد قرآن ہی پڑھا کروں گا۔ یہ درد ہے ہمارے صوفیاء کا، وہ بے عمل کو دیکھ کے باعمل کرنا چاہتے ہیں، وہ دین سے دور شخص کو دیکھ کے دین کے قریب کرنا چاہتے ہیں۔ آخری بات سنیں، اور کے دامن میں اتنی گنجائش بھی نہیں، اور قابل احترام لوگ بھی جلوہ فراز ہیں۔ ہمارے صوفیاء نے نا اس کے لیے منظم جد و جہد کی تھی، نظم کے ساتھ کام کیا، نظم کے ساتھ کام کو نرا تبرک نہیں بنایا، انہوں نے منظم جد و جہد کی، باقاعدہ۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ پڑھیں تو فجر کی نماز کے بعد فقہ کا درس دیتے تھے، ظہر کی نماز کے بعد تفسیر کے اصول بیان کرتے تھے، توجہ ہے میری بات پر؟ عصر کی نماز کے بعد وہ حدیث پاک کے اسباق پڑھاتے تھے، اور ہفتے میں 3 دن درس کی محفل ہوتی تھی جس میں 70 ہزار لوگ آیا کرتے تھے۔ اور اس طرح نہیں کہ عام لوگ آ گئے، 400 علماء ہوتے تھے جو کاغذ قلم لے کے آتے تھے کہ غوث پاک کی باتیں لکھنی ہیں،
حضرت یحییٰ بن نجا بڑے بہترین عالم تھے، وہ کہتے ہیں میں بھی غوث پاک کی محفل میں گیا تو تقریر ختم ہوئی تو میں نے دیکھا کہ 10 بندے اس کونے سے کھڑے ہو گئے ہیں کہ آج کے بعد توبہ کرتے ہیں، 15 اس کونے سے کھڑے ہو گئے ہیں کہ توبہ کرتے ہیں، 20 اس کونے سے کھڑے ہو گئے ہیں توبہ کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں میں دھاگا لے گیا۔ توجہ ہے نا میری بات پر؟ ماشاءاللہ معزز صاحب قبلہ تشریف لے آئے، سائیں شعبان فرید صاحب ماشاءاللہ۔ فرماتے ہیں میں دھاگا تھا میرے ہاتھ میں، وہ میں دھاگا لے گیا تاکہ میں نا، آج میں نے بندے گننے ہیں، اس دور میں نا گننے کا شمار کرنے کا یہ طریقہ تھا۔ توجہ ہے نا میرے عزیزوں کی؟ کہتے وہ میں دھاگا لے گیا، ایک بندہ توبہ کرتا تو میں دھاگے پہ ایک گرہ لگا لیتا، دوسرا توبہ کرتا تو میں دوسری گرہ لگا لیتا۔ فرماتے ہیں میں گننے لگا، آج گننا ہے۔ ہماری محفلوں میں نوٹ گنے جاتے ہیں اور یہاں گنا جا رہا ہے کہ کتنے بندے توبہ کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں میں گن رہا تھا، پہلے تو میں گنتا رہا، پھر لوگ نا درجنوں کے حساب سے اٹھنے لگے۔ اب میں کیسے گنوں اتنے بندے؟ درجنوں کے حساب سے اٹھنے لگے۔ اب میں پریشان ہوں کتنی کو گرے لگاؤں، تو سرکار غوث پاک نے مسکرا کے میری طرف دیکھا، فرمانے لگے یحییٰ میں دلوں کی گریں کھولتا جاتا ہوں، تو لگاتا جاتا ہے۔ یہ میری وجہ سے توبہ نہیں کر رہے، خدا کے فضل سے توبہ کر رہے ہیں، اور خدا کا فضل گنا نہیں جا سکتا، شمار نہیں کیا جا سکتا۔ ہم نے کرنا یہ ہے، میں بارہا یہ عرض کر چکا ہوں اس جگہ پہ کہ ہم مانے نہ مانے ہم اپنی خانقاہ کے نمائندے ہوتے ہیں۔ ہم لوگ ہمیں دیکھ کے کہتے ہیں یہ سکھایا تمہیں پیر صاحب نے، یہ بتاتے ہیں تمہارے پیر صاحب۔ اگر ایک عرض سے ہم واپس جائیں اور ہمارے رویوں میں کچھ تبدیلی آ جائے، چلیں ایک نادار رشتہ دار سے ہم صلح کر لیں، ایک شخص کے ساتھ ہمارا پیار بڑھ جائے تو وہ کہے گا یار واقعی عرصوں پہ تو فیض ملتا ہے، یہ تو معاملہ بالکل ٹھیک ہے، یہ تو اس کا تو دل نرم ہو گیا وہاں جا کے۔ اگر کوئی فکری ذہنی تبدیلی ہمارے اندر آئے تو پھر خود بخود خانقاہوں کا نظام آگے بڑھے گا۔ لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ میں کرامات تو بہت سناؤں اپنے مشائخ کی، لیکن عمل کا رستہ اختیار نہ کروں، تو یہ کام پھر زیادہ نہیں چلتا، لمبا نہیں چلتا۔ پھر آہستہ آہستہ لوگ ہماری کمزوریوں کو، ہماری کوتاہیوں کو وہ شمار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہمیں ہر حال میں خیر کے جملے اپنے بزرگوں کے لیے کہنے ہیں اور خیر کا پیغام سمیٹنا ہے، خیر پر عمل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آستانے کو ہمیشہ آباد و شاد فرمائے۔ آخر دعوانا